بابرکت مہینے میں کار خیر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جتنے مومنین نے چاند رات کی مبارکباد دی، جتنے لوگوں نے رمضان کی مبارکباد دی، جن کا میں جواب نہیں دے پایا، ان سب کو مبارکباد میری طرف سے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 200-300 میسیج آ جاتے ہیں، پھر سب کا جواب دینا ایک وقت بھی نہیں ہوتا ہے، مگر میں میسیجز سب کے دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ تو تمام لوگوں کو، جتنے لوگوں نے سلام کیا، سب کو وعلیکم السلام۔ تمام مومنین کو مبارکباد۔ سرکار وارث پاک علم پناہ کی ولادت بھی تمام وارثیوں کو مبارک۔ بڑے پیر کی ولادت بھی تمام قادریوں کو مبارک، ہے نا۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ لگ گیا، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پھر وہ رنگا بلّہ دعوت اسلامی کا عمران اور الیاس پلاننگ کریں گے کس طریقے سے مال لوٹا جائے، کیونکہ جب یہ دوسرا مہینہ نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ مہینہ تو خاص طور پہ وہ لوگوں نے زکوٰۃ اور صدقے کے لوٹ کے لیے ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ یا اللہ پاک، جو بھائی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں ہو، دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے، تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے، نیچے نہ ہو اس کی، ہے نا۔ اس سے پہلے کے مہینے میں بھی وہ لوگ 1500 روپیہ مانگ رہے تھے، 500 روپے میں جنت، 1500 روپے میں زیارت اللہ کے رسول کی، 2000 میں زیارت جنت۔ تو باتیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صدقہ اور زکوٰۃ جیسے قرآن نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ادا کریں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس میں یتیم مسکین کا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے دوست احباب کا ہے، آپ کے پڑوس کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، پھر آپ کے شہر کا ہے، پھر مسافروں کا ہے، اس کے بعد جو جیلوں میں بند ہیں ان کا ہے نا۔ اور خاص طور پہ دھیان رکھیں جو بچیاں گھر میں بیٹھے جن کے رشتے نہیں لگتے، جن کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ کام وہ کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، جو قرآن کا حکم ہے اس کے حساب سے چلیں۔ مولوی ہر سال مدرسے مسجد کے نام پہ چندہ آپ سے لیتا رہے گا، کئی سالوں سے ان کے مدرسے بھی نہیں بنتے، ان کی مسجدیں بھی نہیں بنتی، وہی رسید ان کی، وہ جوانی سے چندہ مانگنا شروع کرتے ہیں، بڑھاپے تک ان کی وہی مدرسہ بننا باقی رہ جاتا ہے، وہی مسجد بننا باقی رہ جاتی ہے، اور ان کے گھر ضرور بن جاتے ہیں، ان کے بنگلے ضرور بن جاتے ہیں، ان کے تمام کام ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ سوڈان کے ایک بہت مشہور عالم نے کہا تھا کہ 100 مسجد بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں ایک گونی آٹے کی دے دی جائے۔ تو اگر آپ یتیم اور مسکین کا خیال رکھیں گے تو اللہ اس کا رسول آپ کا خیال رکھے گا۔ اسلام جو ہے تو وہ ہے کہ اگر پڑوس میں اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہو، چاہے جس ذات دھرم کا ہو، وہ اگر بھوکا سو رہا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہو تو آپ کے کھانے کو حرام قرار دے رہا ہے نا۔ وہ یہ نہیں بولتا کہ ذات کیا ہے، دھرم کیا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ پیٹ بھر کے سو گئے تو آپ کا کھانا آپ پہ حرام ہو گیا۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، زکوٰۃ صدقے مافیاؤں سے بچیں، ان ملاؤں سے بچیں، ہے نا، جو ہر سال تم کو مسلک فرقے کے نام پہ لڑاتے ہیں، دیوبندی، جماعتی، بریلی، اہل حدیث، جو اپنے مسلک کے لیے آپ پہ کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کافر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ مگر جب ایک بریلوی کسی دیوبندی کے پاس چندہ لینے چلا جائے اور وہ دیوبندی چندہ دے دے، اس سے پوچھا جائے رہی ہے تو دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، تو بولے گا ہمارے مسجد کے سنڈاس میں کام آئے گا۔ تو سنڈاس بھی لوگ فارغ ہو کے مسجد میں ہی آئیں گے نا۔ تو ان کے پاس پیسے لینے کے راستے بہت۔ ویسے تو بڑے ملا لوگ بھی چکر بازیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ملا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی داڑھی پگڑی دیکھی بس بیٹی پکڑا دی اس کو۔ بڑے بڑے حرام خور پڑے ہوئے داڑھی پگڑیوں میں، نمازی بھی ہیں، امام بھی ہیں مسجدوں کے، مؤذن بھی ہوں گے ان میں بہت سے، اور قاری بھی ہیں۔ صرف قاری ہونا کافی؟ بڑے بڑے حرام خور لوگ ہیں قاریوں میں بھی۔ مدرسوں کے محتمم میں ایسے لوگ ہیں کہ مدرسہ بنا لیا انہوں نے، یتیم بچوں کو لا کے بٹھا دیا اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے کا چندہ ہو رہا ہے، اور حرام خوروں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں گاؤں دیہاتوں میں۔ یہاں نظر نہیں آئے گی آپ کو، یہاں اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، پجامے پہن کے گھومے گا۔ دل کرتا ہے اس کو دیکھ کے، بس منہ دیکھ کے دل کرتا ہے زکوٰۃ دے دو اس کو، وقت کو
اور ایسی گاؤں میں بلڈنگیں بنا رہا ہوگا حرام خور، بڑے بڑے حرام خور پڑے، داڑھی پگڑی دیکھ کر کبھی کسی سے متاثر نہ ہو، مدرسہ دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ اتنا بڑا مدرسہ، اتنے یتیم بچے، چلو میں بھی پیسے دے دوں۔ مدرسوں کے نام پہ دکانیں چل رہی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، ہے نا۔ ہم جب تاجیہ اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تو یہی وہ بریلوی ہیں جو ہم پہ شیعت کے فتوے، کفر کے فتوے، ناجائز حرام کے فتوے لگاتے ہیں، ذکر علی پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ذکر حسین پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے بچوں کے ذکر پہ ان کے پاس فتوے موجود ہے نا۔ مگر یہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں نا تو اپنی زبان بند رکھا کر۔ 14ویں صدی کے مولوی علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر۔ اگر ملے تجھے، اگر چاہتا ہے کہ تجھے کامیابی ملے تو علی کے نعرے کو بلند رکھا کر۔ تو ہم علی والے ہیں۔ جیت کے خاندان پہ ذکر کرو تو ان کے پاس فتوے نہیں، تو اپنے پیسوں کا ناجائز استعمال نہ ہونے دیں۔ کسی بھی مولوی ملا کو چندہ زکوٰۃ صدقہ نہ دیں، کسی مسجد مدرسے کے نام پہ نہ دیں۔ کون یتیم ہے، مسکین ہے، ان کا پورا خیال رکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور خصوصی زکوٰۃ مافیاؤں کا بائیکاٹ کریں، ہے نا۔ ان کو اپنی صفوں سے نکال کر پھینک دیں، اپنے زکوٰۃ اور فطرے اور صدقے کا وہ استعمال کریں جیسا کہ اللہ حکم دے رہا ہے قرآن کے حساب سے، ورنہ خدا کی قسم یہ مولوی محشر میں تم کو بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا جو تمہارے پیسوں کو لوٹ کر لے کر جاتا ہے۔ محشر میں کام آئیں گی تو یہی یتیم، مسکین، بیواؤں کی محبتیں کام آئیں گی، اللہ اس کے رسول کا حکم کام آئے گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان مکمل پاک دامنی کے ساتھ اور اس کے احترام کے ساتھ عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کرنے والا بنائیں، اور یاد رکھنا اسی رمضان میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے۔ ہم سب کو دین حسین پہ قائم رکھے، دین اہل بیت پہ قائم رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا ہی بنائے، اللہ پاک ہم سب کو حسینیت پہ قائم و دائم رکھے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ کے دین پہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔